آج پہلا روزہ تھا اور گھر میں راشن بالکل نہیں تھا۔ پرویز کرائے پر رکشہ لے کر نکل گیا تو ایک عورت رکشے میں اپنا پرس بھول گئی جس میں لاکھوں روپے تھے۔ پرویز کی بیوی نے کہا یہ پرس کل واپس کرانا۔ پرویز سارا دن اسی جگہ بیٹھا رہا جہاں وہ عورت رکشے پر بیٹھی تھی۔ افطاری کا وقت ہو گیا لیکن وہ عورت نہ ملی۔ پرویز پریشان ہو گیا کہ آج اس کے بچوں نے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ وہ مایوس ہو کر گھر لوٹا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آگے وہی عورت ڈھیروں۔ کیا کروں سکینہ؟ کہاں سے راشن لاؤں؟ کہاں سے تمہارے اور بچوں کے کھانے پینے کا سامان پورا کروں؟ میں تو اس زندگی سے جیسے تھک سا گیا ہوں۔ کچھ سمجھ نہیں آتی کیا کروں۔ تم لوگ مجھ پر بھاری نہیں ہو لیکن وقت کی کمی اور حالات نے مجھے تھکا دیا ہے۔ پرویز کو آج پھر سے پورا دن محنت مشقت کرنے کے بعد کام نہیں ملا تھا۔ وہ پورا دن کام کی تلاش میں پھرتا رہا مگر کسی نے بھی اسے کام نہیں دیا۔ غربت نے پرویز کو بہت زیادہ کمزور کر دیا تھا۔ اس میں باقی لوگوں کی طرح طاقت نہیں بچی تھی۔ اس وجہ سے اس کے کام کرنے کی رفتار بھی آہستہ تھی اور اس کی اس کم رفتاری کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی اسے کام دینے پر تیار نہیں ہوتا تھا۔ کل روزہ تھا اور پورا دن گھومنے کے بعد جب پرویز کو کام نہیں ملا تو وہ بیوی کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ آنکھوں میں عجیب سی نمی جھلک رہی تھی۔ سکینہ نے جب یہ دیکھا کہ پرویز بہت زیادہ دل برداشتہ آیا ہے تو اس کا اپنا دل بھی بھر آیا مگر یہ وقت خود آنسو بہا کر شوہر کو کمزور کرنے کا نہیں بلکہ اسے حوصلہ دینے کا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ مشکل کے بعد آسانی ہی ہے اور کسی نہ کسی طرح یہ وقت کٹ ہی جائے گا۔ اس لیے وہ اچھی بیویوں کی طرح پرویز کے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی کوئی بات نہیں، خدا وارث ہے، اللہ ایک در بند کرتا ہے تو 10 در کھول دیتا ہے، پریشان مت ہوا کرو، میں نے ہمارے اس مسئلے کا حل بھی نکال لیا ہے۔ سکینہ کی بات سن کر پرویز نے چمکتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کر کہا کیا حل نکالا ہے؟ سکینہ کہنے لگی پاس والے جو بھائی صاحب ہیں نا انہوں نے ایک نیا اور زیادہ سہولیات والا رکشہ لے لیا ہے جو کافی جدید قسم کا ہے مگر ابھی تک انہوں نے پرانا رکشہ نہیں بیچا اور نہ ہی اسے بیچنے کا ارادہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس رکشے کو کرائے پر چلانے کے لیے دے دیں گے۔ تمہیں تو ڈرائیوری آتی ہی ہے اس لیے میں نے ان سے بات کر لی تھی اور کہا تھا کہ پرویز رکشہ چلا لے گا، ساتھ ہی اپنے حالات بھی بتائے تو وہ مان گئے اور کہنے لگے ٹھیک ہے، ایک مناسب کرایہ دے دیا کرنا اور پرویز رکشہ چلا لے، آپ لوگ ہمسائے ہیں، ویسے بھی آپ کا حق زیادہ ہے۔ سکینہ کی بات سن کر پرویز بہت خوش ہو گیا۔ چلو اللہ نے کوئی سبب بنا دیا تھا، کل پہلا روزہ تھا اور وہ کرائے پر رکشہ لے کر جاتا، زیادہ سے زیادہ نہیں تو کم از کم بچوں کے لیے کچھ کھانے کے لیے ہی لے آتا۔ رات کافی دیر تک دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ چھوٹے سے کمرے میں ہلکی سی روشنی جل رہی تھی، دیواروں پر غربت کے نشان صاف دکھائی دیتے تھے مگر ان دونوں کے چہروں پر امید کی ایک مدھم سی روشنی آ گئی تھی۔ سکینہ نے بچوں کو سلا دیا تھا۔ پرویز کبھی چھت کو دیکھتا اور کبھی سکینہ کے چہرے کو، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ شاید واقعی قسمت بدلنے کا کوئی در کھل گیا ہے۔ وہ آہستہ سے بولا اللہ کرے سب ٹھیک ہو جائے۔ سکینہ نے دھیرے سے کہا سب ٹھیک ہوگا، بس ہمت نہ ہارنا، تم محنت کرنے والے ہو، اللہ محنت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ پرویز نے لمبی سانس لی اور دل ہی دل میں دعا مانگنے لگا کہ آنے والا دن اس کے لیے آسانی لے کر آئے۔ اگلے دن پہلا روزہ تھا، گھر میں بالکل بھی راشن نہیں تھا۔ سحری میں صرف پانی اور بچی ہوئی خشک روٹی تھی جسے سب نے خاموشی سے کھا لیا۔ بچوں نے کچھ نہیں کہا مگر ان کی آنکھوں میں سوال تھے جو پرویز کے دل کو مزید بوجھل کر رہے تھے۔ فجر کی اذان کے بعد پرویز نے جلدی سے تیاری کی۔ سکینہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا ہمت سے جانا اور اللہ کا نام لے کر نکلنا۔ پرویز نے سر ہلایا اور باہر نکل گیا۔ گلی میں صبح کی خاموشی تھی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی مگر اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ اس نے کرائے پر رکشہ لیا۔ رکشہ پرانا تھا مگر چلنے کے قابل تھا۔ اس نے پیٹرول بھی ادھار کے پیسے لے کر ڈلوایا تھا۔ جیب تقریباً خالی تھی اور دل میں صرف امید تھی۔ وہ بڑی سڑک پر آ گیا اور سواریوں کو آواز دینے لگا مگر اسے کوئی سواری نہیں مل رہی تھی۔
جو روٹین کے ساتھ رکشہ چلانے والے تھے، انہیں سواریوں کو اپنی طرف کھینچنے کے سارے گن آتے تھے۔ کوئی تیز آواز میں پکارتا، کوئی مسکرا کر بات کرتا، کوئی مخصوص جگہوں پر کھڑا ہو جاتا جہاں مسافر زیادہ ملتے تھے۔ پرویز کو اس معاملے میں ذرا بھی چلاکی نہیں آتی تھی۔ وہ بس خاموشی سے کھڑا رہتا اور کسی کے ہاتھ دینے کا انتظار کرتا رہتا۔ سورج آہستہ آہستہ اوپر چڑھنے لگا، گرمی بڑھنے لگی اور روزے کی حالت میں پیاس محسوس ہونا شروع ہو گئی۔ پرویز نے ماتھے کا پسینہ صاف کیا اور رکشے کے ہینڈل پر ہاتھ جما کر کھڑا رہا۔ کبھی کبھار کوئی مسافر قریب آتا مگر پھر کسی دوسرے رکشے میں بیٹھ کر چلا جاتا۔ یہ منظر اسے اندر سے توڑ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے قسمت پھر اس کے خلاف ہو گئی ہے۔ وہ سوچنے لگا شاید مجھ سے یہ کام بھی نہ ہو سکے، مگر فوراً اسے سکینہ کے الفاظ یاد آئے کہ ہمت نہ ہارنا۔ دوپہر تک اسے بامشکل ایک آدھ چھوٹی سواری ملی، کرایہ بھی اتنا کم کہ پیٹرول کا خرچ بھی پورا نہ ہو سکے۔ اس نے دل کو تسلی دی کہ پہلا دن ہے، آہستہ آہستہ سب سیکھ جائے گا۔ سڑک پر شور بڑھ رہا تھا، روزے کی وجہ سے لوگ تھکے ہوئے تھے اور ہر کوئی جلدی میں نظر آتا تھا۔ پرویز ایک طرف کھڑا ہو کر دوسرے رکشے والوں کو دیکھتا رہا کہ وہ کس طرح سواریوں سے بات کرتے ہیں۔ وہ کوشش کرتا کہ ان کی طرح آواز لگائے، مگر اس کی آواز میں وہ اعتماد نہیں تھا۔ شام ڈھلنے لگی تو اس کے دل میں بچوں کا خیال اور زیادہ آنے لگا۔ اسے یاد آیا کہ گھر میں افطاری کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے جیب ٹٹولی تو چند سکے تھے۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ اس نے رکشہ دوبارہ سڑک پر موڑا اور دل میں دعا کرنے لگا کہ اللہ کوئی آسانی کر دے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، مگر ساتھ ہی امید کی ایک ننھی سی ڈور بھی تھی جو اسے ٹوٹنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے ذہن میں سکینہ کا چہرہ لاتا، جو ہمیشہ مشکل وقت میں بھی مسکرا کر کہتی تھی کہ اللہ پر بھروسہ رکھو۔ یہی سوچ کر وہ ایک بار پھر سواریوں کو آواز دینے لگا۔ شہر کی سڑکیں لوگوں سے بھری تھیں، مگر اس کے نصیب کی سواری جیسے ابھی بھی کہیں دور کھڑی تھی۔ پھر بھی وہ کھڑا رہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ گھر لوٹنے سے پہلے ہار مان لینا اس کے بس کی بات نہیں۔ آج پہلا روزہ تھا اور وہ چاہتا تھا کہ بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر جائے، چاہے تھوڑا ہی صحیح۔ دھوپ ڈھل کر سنہری ہونے لگی اور ہوا میں افطار کے قریب ہونے کی خوشبو گھلنے لگی۔ پرویز نے تھکی ہوئی آنکھوں سے سڑک کو دیکھا اور دل میں ایک ہی دعا کی کہ یا اللہ، آج کے دن کو خالی نہ جانے دینا۔ اس کے ہاتھ رکشے کے ہینڈل پر مضبوطی سے جمے ہوئے تھے اور وہ خاموشی سے زندگی کی اس نئی آزمائش کا سامنا کر رہا تھا۔ غربت نے اسے کمزور ضرور کر دیا تھا، مگر اس کے اندر اپنے خاندان کے لیے جینے کی خواہش ابھی بھی باقی تھی اور یہی خواہش اسے کھڑا رکھے ہوئے تھی۔ شام آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھی، سڑک پر ہلکی سی سنہری روشنی پھیل گئی اور پرویز کے چہرے پر تھکن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ روزے کی حالت میں سارا دن رکشہ چلانا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ پیاس اور بھوک کے ساتھ ساتھ دل میں ایک عجیب سا خوف بھی تھا کہ اگر آج بھی کچھ نہ کمایا تو بچوں کے لیے افطار کا انتظام کیسے ہوگا۔ وہ بار بار جیب میں ہاتھ ڈال کر دیکھتا، مگر وہاں چند سکوں کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے قسمت پھر اس کے ہاتھ سے پھسل رہی ہو۔ وہ سڑک کے کنارے رکشہ آہستہ سے روک کر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھا۔ دل ہی دل میں دعا کی کہ یا اللہ کوئی راستہ نکال دے۔ مایوسی اس کے دل میں گھر کرنے لگی تھی۔ وہ سوچنے لگا شاید یہ کام بھی اس کے بس کا نہیں۔ دوسرے رکشے والے تیزی سے سواریوں کو لے جا رہے تھے اور وہ خالی ہاتھ کھڑا تھا۔ تھکن نے اس کے کندھوں کو جھکا دیا تھا اور آنکھوں میں نمی سے اتر آئی تھی۔ اسی لمحے اسے سامنے سے ایک عورت آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کے کپڑے بہت اچھے تھے اور انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ کسی اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ عورت نے ادھر ادھر دیکھا اور سیدھا پرویز کے رکشے کے پاس آ کر رک گئی۔ پرویز نے فوراً خود کو سنبھالا اور رکشہ سیدھا کیا۔ عورت بغیر کسی جھجک کے رکشے میں بیٹھ گئی اور بولی، بھائی اسپیشل رکشہ بک کروانا ہے، مجھے فلاں جگہ پر وقت پر پہنچنا ہے۔ اسپیشل رکشے والے 500 لیتے ہیں، مگر میں تمہیں 1000 دوں گی۔ بس راستے میں کسی اور سواری کو نہ بٹھانا اور مجھے وقت پر پہنچا دینا۔ پرویز نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ 1000 روپے اس کے لیے بہت بڑی رقم تھی۔ اس نے فوراً سر ہلایا اور کہا، جی بی بی جی، جیسے آپ کہیں۔ اس کے دل میں ایک دم امید جاگ اٹھی۔ اسے لگا جیسے اللہ نے اس کی دعا سن لی ہو۔
اس نے رکشہ سٹارٹ کیا اور سڑک پر چل پڑا۔ عورت خاموش بیٹھی رہی اور فون پر کسی سے دھیمی آواز میں بات کرتی رہی، جبکہ پرویز پوری توجہ سے رکشہ چلا رہا تھا۔ وہ بار بار دل ہی دل میں شکر ادا کر رہا تھا کہ آج کم از کم ایک اچھی سواری مل گئی۔ راستہ لمبا تھا مگر پرویز نے پوری احتیاط سے رکشہ چلایا، کبھی رفتار تیز کرتا کبھی سست۔ اسے صرف یہی فکر تھی کہ عورت کو وقت پر پہنچا دے تاکہ وعدہ پورا ہو جائے۔ شہر کی مصروف سڑکیں، ٹریفک کا شور اور ڈھلتی شام کے رنگ اس کے ارد گرد پھیلے ہوئے تھے، مگر اس کے ذہن میں صرف بچوں کے چہرے گھوم رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آج افطاری میں شاید سموسے لے جا سکے یا بچوں کے لیے پھل۔ اس خیال سے اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ آخر کار وہ اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ عورت نے جلدی سے رکشے سے اترتے ہوئے پرس سے نوٹ نکالا اور پرویز کے ہاتھ میں 1000 روپے تھما دیے۔ پھر بولی، شکریہ، وقت پر پہنچا دیا۔ اللہ برکت دے بھائی۔ پرویز نے ادب سے سر جھکایا اور اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں سکون سا اتر آیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آج کا دن شاید اچھا ثابت ہو جائے۔ عورت کے جاتے ہی اس نے رکشہ ایک طرف لگا کر جیب میں پیسے رکھے اور حساب لگانے لگا۔ پہلے اسے رکشے کا کرایہ دینا تھا اور پٹرول کا ادھار بھی چکانا تھا۔ اس نے ذہن میں جمع تفریق کی تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ 1000 روپے میں سے تقریباً سب کچھ کرائے اور پیٹرول میں ہی چلا جانا تھا۔ اس نے جیب دوبارہ ٹٹولی تو واقعی اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اس کے چہرے کی رونق ایک دم ماند پڑ گئی۔ ابھی چند لمحے پہلے جو امید جاگی تھی وہ پھر سے بجھنے لگی۔ اس کے ذہن میں فوراً بچوں کا خیال آیا۔ آج پہلا روزہ تھا اور گھر میں افطار کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ سوچنے لگا، بچے کتنی امید سے اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ سکینہ بھی شاید دل ہی دل میں دعا کر رہی ہوگی کہ وہ کچھ نہ کچھ لے کر آئے۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی اتر آئی۔ وہ رکشے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے خاموش بیٹھا رہا۔ سڑک پر لوگوں کی بھیڑ تھی مگر اسے سب دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا۔ اسی پریشانی میں اس کی نظر رکشے کی پچھلی سیٹ پر پڑی۔ وہاں ایک خوبصورت سا پرس رکھا تھا۔ وہ چونک گیا۔ اسے یاد آیا کہ وہ عورت جلدی میں اتری تھی۔ شاید اسی جلدی میں وہ اپنا پرس بھول گئی تھی۔ پرس کافی مہنگا اور قیمتی لگ رہا تھا۔ پرویز نے چند لمحے اسے دیکھا مگر ہاتھ نہ بڑھایا۔ اس کے دل میں فوراً ایک خیال آیا کہ شاید اس میں پیسے ہوں، مگر اگلے ہی لمحے اس نے سر جھٹک دیا۔ یہ امانت ہے، اس نے خود سے کہا۔ اس نے پرس کو اٹھا کر احتیاط سے سامنے رکھ دیا مگر اسے کھولا تک نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ کسی کا مال دیکھنا بھی درست نہیں۔ اس کا دل اگرچہ بہت پریشان تھا، بچوں کی بھوک اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی، مگر پھر بھی اس کے ہاتھ نہیں کانپے۔ اسے اپنے باپ کی بات یاد آئی کہ حلال کمائی میں برکت ہوتی ہے چاہے کم ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے گہری سانس لی اور نظر جھکا لی۔ پرس بھاری تھا اور اس کی مالیت صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ شاید اس میں بڑی رقم ہو مگر پرویز نے خود کو روک لیا۔ اس نے سوچا اگر یہ عورت واپس آئی تو اسے پریشانی ہوگی، اسے یہ امانت واپس کرنی چاہیے۔ اس کے اندر ایمانداری اور ضرورت کی کشمکش چل رہی تھی مگر اس کی نیت صاف تھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھا رہا اور سڑک کی طرف دیکھنے لگا۔ شام مزید گہری ہو رہی تھی، افطار کا وقت قریب تھا اور شہر میں کھانے کی خوشبو پھیلنے لگی تھی۔ پرویز کے پیٹ میں بھوک کی شدت بڑھ گئی مگر اس سے زیادہ اسے بچوں کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ ایک طرف جیب خالی تھی اور دوسری طرف اس کے پاس ایک قیمتی پرس پڑا تھا جسے وہ چھونے تک سے گریز کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پریشانی نمایاں تھی مگر دل میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا کہ اس نے امانت میں خیانت نہیں کی۔ وہ رکشے میں بیٹھا خاموشی سے سوچتا رہا کہ اب کیا کرے۔ زندگی کا امتحان جیسے اور سخت ہو گیا تھا مگر وہ جانتا تھا کہ ابھی فیصلہ باقی ہے اور شاید آنے والے لمحے اس کے نصیب کا رخ بدل دیں۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ آگے کیا کرنا ہے کہ اس نے پرس کو دوبارہ دیکھا اور آہستہ سے اسے اپنی سیٹ کے پاس محفوظ کر لیا۔ اس کے دل میں بس ایک ہی خیال تھا کہ یہ امانت ہے، اس کے مالک تک پہنچنی چاہیے چاہے اس کے اپنے گھر میں افطار کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ رات کافی گزر چکی تھی جب پرویز تھکے قدموں سے گھر واپس آیا۔ چہرے پر دن بھر کی تھکن اور دل میں پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ جیسے وہ اندر داخل ہوا، سکینہ نے فوراً اس کے چہرے کی حالت دیکھ لی۔ وہ سمجھ گئی کہ آج بھی حالات آسان نہیں رہے۔ پرویز خاموشی سے بیٹھ گیا اور آہستہ سے رکشے میں ملا ہوا پرس اس کے سامنے رکھ دیا۔ سکینہ نے حیرت سے پرس کو دیکھا اور پوچھا، یہ کس کا ہے؟
پرویز نے سارا واقعہ اسے بتا دیا کہ ایک عورت رکشے میں بھول گئی تھی اور وہ سارا دن اسی فکر میں رہا۔ سکینہ نے دھیرے سے پرس کھولا، اندر نوٹوں کی گڈیاں تھیں اور کچھ قیمتی چیزیں بھی۔ دونوں چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گئے۔ غربت کے دنوں میں اتنی بڑی رقم دیکھ کر کسی کا بھی دل ڈول سکتا تھا، مگر سکینہ نے فوراً پرس بند کر دیا۔ اس نے مضبوط لہجے میں کہا، یہ ہمارا نہیں ہے، جس کا بھی ہے اسے واپس کرنا ہوگا، اللہ ہمیں آزمائش میں ڈال رہا ہے۔ پرویز نے بیوی کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں احترام بھر آیا۔ وہ جانتا تھا کہ سکینہ کی بات ہی درست ہے۔ بچوں نے اس رات سوکھی روٹی سے روزہ افطار کیا۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں روٹی کے ٹکڑے تھے، مگر شکایت کسی نے نہ کی۔ پرویز کا دل کٹ کر رہ گیا، مگر اس نے خود کو مضبوط رکھا۔ رات بھر وہ کروٹیں بدلتا رہا، کبھی بچوں کے چہرے یاد آتے تو کبھی وہ پرس، مگر دل میں ایک ہی فیصلہ تھا کہ امانت واپس کرنی ہے۔ اگلے دن وہ فجر کے بعد ہی رکشہ لے کر نکل گیا۔ وہ اسی جگہ جا کر بیٹھ گیا جہاں سے وہ عورت رکشے میں بیٹھی تھی۔ اسے امید تھی کہ شاید وہ دوبارہ وہاں آئے گی۔ سورج چڑھتا گیا، لوگ آتے جاتے رہے، رکشے والے بدلتے رہے، مگر وہ عورت نہ آئی۔ پرویز بار بار ادھر ادھر دیکھتا رہا، مگر مایوسی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ پورا دن گزر گیا۔ اس دوران اسے چند چھوٹی موٹی سواریاں ملیں جن سے چند پیسے بنے۔ اس نے خاموشی سے وہ پیسے جیب میں ڈال لیے اور دل بھاری کیے گھر کی طرف چل پڑا۔ اسے لگا شاید اب وہ عورت کبھی نہیں ملے گی۔ راستے بھر وہ یہی سوچتا رہا کہ آخر اسے کیسے تلاش کرے۔ شام کے وقت جب وہ گھر کے قریب پہنچا تو اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ گھر کے باہر چند گاڑیاں کھڑی تھیں۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ جلدی سے اندر داخل ہوا تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہی عورت ان کے گھر میں بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ کئی تھیلے اور سامان رکھا ہوا تھا۔ سکینہ اور بچے ایک طرف خاموش کھڑے تھے۔ عورت نے پرویز کو دیکھتے ہی کھڑے ہو کر کہا، بھائی، میں کل سے آپ کو تلاش کر رہی تھی۔ میرا پرس آپ کے رکشے میں رہ گیا تھا۔ اس میں میری ماں کے زیورات تھے۔ مالیت شاید زیادہ نہیں، مگر میرے لیے بہت قیمتی ہیں۔ ساتھ ہی کچھ ضروری کاغذات بھی تھے جن کے بغیر میرا بہت نقصان ہو جاتا۔ پرویز نے فوراً پرس نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا اور کہا، یہ لیجیے آپ کی امانت۔ عورت نے شکر گزاری سے پرس لیا اور آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے کہا، میں نے سوچا شاید یہ کبھی واپس نہ ملے۔ آج کے زمانے میں ایسا کون کرتا ہے؟ پھر اس نے اپنے ساتھ لایا ہوا سامان ان کی طرف بڑھایا اور کہا، یہ سب آپ کے لیے ہے، آپ نے میری بہت بڑی چیز بچا لی۔ پرویز نے نرمی سے کہا، بی بی جی، آپ اپنا سامان بھی لے جائیں، ہم نے جو کیا وہ ہمارا فرض تھا، ہم ایماندار ہیں اور اللہ کا دیا ہمارے لیے کافی ہے۔ عورت نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ایسے الفاظ سن کر وہ واقعی متاثر ہوئی۔ اس نے کہا، نہیں، یہ صرف شکریہ نہیں ہے، میں ایک دفتر چلاتی ہوں اور مجھے ایسے ہی ایماندار انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو کل سے میرے دفتر میں مستقل نوکری کر سکتے ہیں، اچھی تنخواہ ہوگی اور وقت بھی مقرر ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کے بچوں کی پڑھائی کا خرچ بھی میں اٹھاؤں گی تاکہ ان کا مستقبل بہتر ہو سکے۔ پرویز اور سکینہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دونوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ پرویز نے دھیمی آواز میں کہا، یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ عورت مسکرا دی اور بولی، شاید یہ آپ کی ایمانداری کا صلہ ہے۔ اس شام گھر کا ماحول بدل گیا تھا۔ بچے خوشی سے سامان دیکھ رہے تھے۔ سکینہ کے چہرے پر برصبح سکون نظر آ رہا تھا۔ پرویز خاموش بیٹھا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اندھیری رات کے بعد واقعی صبح آ گئی ہو۔ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اس نے امانت میں خیانت نہیں کی۔ یوں پرویز کی ایمانداری نے اس کے مقدر کا رخ بدل دیا۔ غربت کے دن آہستہ آہستہ پیچھے رہ گئے اور امید نے ان کے گھر میں جگہ بنا لی۔ پرویز جان گیا تھا کہ سچائی اور دیانت کبھی ضائع نہیں جاتی، کبھی نہ کبھی ان کا پھل ضرور ملتا ہے۔